السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نیو سیریز اسٹارٹ کر رہے ہیں، اس کا نام ریٹرن ٹو اسلام ہے۔ تو ہم ڈاکٹر شہزاد صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے بہت سے پہلو پر، اور ہم قرآن کی آیتوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق اور ماڈرن طریقے سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے جو سوسائٹی میں جو بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں ان کے الگ الگ پہلو پر ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر شہزاد خان، ساتھ میں ہمارے حافظ شان عظیم صاحب۔ ریٹرن ٹو اسلام جو ہماری نئی سیریز شروع ہونے جا رہی ہے، ہم اس سیریز کے ذریعے سے عوام الناس میں، لوگوں میں، سوسائٹی میں، سماج میں، ہمارے گاؤں شہر میں جو برائیاں جنم لے رہی ہے یا جو لے چکی ہے، جو غلط فہمیاں، جو گناہ جو بڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث اور دنیاوی طریقے سے ان چیزوں کا سردباب کریں گے۔ اور پھیلائے ہوئے گوشہ دامن تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ تو آئیے ہم ریٹرن ٹو اسلام اس سیریز کی شروعات حضرت کے کچھ انمول موتی کے ذریعے سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت ہم لوگوں کی کس طرح سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اس بات کو ارشاد فرمایا اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، کریٹر ہے اس کائنات کا، اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، بائی ٹائم سے، یعنی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ ان الانسان لفی خسر، دی مین کائنڈ از ان لاس، یعنی انسان خسارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف ارشاد فرما دیا کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب جو لوگ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل کریں جن کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ لوگ جو خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ یعنی نقصان سے بچنے کے لیے، خسارے سے بچنے کے لیے جو پہلا کرائیٹیریا ہے وہ ایمان کا لانا ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر ایمان ہی نہیں تو وہ بیسیکلی لاس میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب جب ایمان ہم لاتے ہیں اور ایمان مکمل اور تکمیل کو پہنچتا ہے تو ہماری سوسائٹی میں یہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ ہماری سوسائٹی ہر قسم کی برائی سے اور ہر قسم کے کرائم سے بچ جاتی ہے۔ ایمان جس شخص کے اندر ہوتا ہے اور کامل ایمان ہوتا ہے تو وہ شخص ہر قسم کے کرائم، ہر قسم کے برائی سے بچ جاتا ہے، اور ایمان پریونٹ کرتا ہے آل کائنڈ آف کرائم سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی ہم اپنی سوسائٹی کو آبزرو کریں تو ہماری سوسائٹی میں کرائم کا جو گراف ہے وہ ابھی جے شیپ کرو کا ہے، یعنی ہماری سوسائٹی میں کرائم بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر ایمان ہم مکمل ایمان لائیں تو سڈنلی کرائم کا گراف نیچے آئے گا، یعنی وہ ڈکلائن کر جائے گا۔ تو ایمان روکتا ہے ہر قسم کی برائی سے۔ تو ان چار باتوں کو جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان کا تعلق ڈائریکٹلی دنیا سے بھی ہے اور ڈائریکٹلی آخرت سے بھی ہے۔ یعنی جو پہلی چیز ہے اس میں وہ ایمان ہے، تو ایمان روکتا ہے دنیا میں ہر قسم کی برائی سے، اور ایمان کا انعام اللہ رب العزت آخرت میں بہت بڑا دے گا۔ لیکن ایمان ہمیں دنیا میں بھی ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے کرائم سے روکتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جس نے ایمان لایا ہے۔ یقیناً دور حاضر میں اس ضلالت و گمراہی کے دور میں عیاشی، فحاشی، فسق و فجور کے ساتھ ساتھ لوگوں میں دین اسلام کی سچی محبت اور دین مذہب کا اپنا ایک جذبہ موجود ہے۔ اسلافوں کے واقعات گزرے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ دیر واز اے مین ہو از ویری پائس، ایک شخص تھا جو بہت ہی ایماندار، نیک، مخلص شخص تھا۔ کچھ لوگوں نے اس کے ایمان کو خراب کرنے کی، اس کو گناہوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، اور کسی ایک ایسی خاتون کو اس کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اس خاتون کو وہ لوگوں نے پیسے دیے، اور پیسے دینے کے بعد میں اس خاتون کو وہ لوگوں نے اس کے گھر پہ بھیجے۔ جب وہ خاتون اس شخص کے گھر پہ گئی، جانے کے بعد میں اس نے دروازے کو نوک کیا، کھٹکھٹایا۔ نوک کرنے کے بعد میں وہ شخص کہتا ہے آپ کون؟ تو یہ باہر سے یقیناً اس خاتون کی آواز آئی، تو اس شخص نے کہا کہ یہاں پر میں صرف اکیلا ہوں، یہاں کوئی اور دوسرا نہیں رہتا ہے۔
تو وہ خاتون نے بڑے ہی برجستہ انداز میں کہا کہ مجھے ایک رات یہاں پہ رکنے کی، اسٹے کرنے کی اجازت دیں، لیکن اس شخص نے صاف اس کو ریفیوز کر دیا، اس کو انکار کر دیا کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اس خاتون نے اس کو بہت زیادہ منت سماجت کی، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی قسم وغیرہ دے کر یہ کہا کہ آپ اگر مجھے ایک رات رکنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اس سے حساب لیں گا، اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ڈر سے اس خاتون کو گھر میں رات میں اسٹے کرنے کی، رکنے کی اجازت دے دی، اور پھر اس کو ایک علیحدہ کمرے میں وہاں پہ اس کو آرام کے لیے بھیج دیا۔ لیکن اور پھر یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں جب یہ خاتون گناہ کی طرف اس شخص کے پاس گئی اور اس شخص کو گناہ کی دعوت دینے لگی، تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، تو وہ شخص نے اس کی طرف اپنی توجہ نہ کی۔ لیکن پھر اس خاتون کے بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد، بہت زیادہ کوششوں کے بعد، جب وہ خاتون اس مرد پہ حاوی ہو گئی گناہ کی طرف، تو اس نیک دل شخص نے ایک آگ کو روشن کیا، اور آگ کو روشن کرنے کے بعد میں جیسا جیسا وہ اس خاتون کی طرف آگے بڑھتا تو اپنا ایک ہاتھ وہ آگ کی طرف کر دیتا۔ وہ آگ کی طرف کرنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ آگ مجھے کتنا نقصان پہنچاتی ہے یا گناہ۔ تو جیسے جیسے وہ ایک خاتون کی طرف بڑھتا تھا تو ایک ہاتھ اپنا اس آگ کی طرف بھی لے کر جاتا تھا۔ تو جب وہ اس خاتون کے ایک دم قریب پہنچ گیا، اس کے بہت زیادہ نیئر پہنچ گیا، تو ایک ہاتھ اس نے ایک دم آگ کے قریب کر دیا، تو وہ آگ کی تپش سے، اس کی حدت سے، اس کے ٹیمپریچر سے وہ اس کا ہاتھ جل گیا، اور جلنے کے بعد میں وہ شخص وہ گناہوں سے محفوظ رہ گیا۔ محفوظ رہنے کے بعد میں اس شخص نے اپنا ہاتھ اس کے لیے جلایا تھا کہ اگر میں دنیا میں اس آگ کو برداشت کر سکتا ہوں تو کل بروز قیامت میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر و غضب کو کس طریقے سے برداشت کروں گا، جہنم کی آگ میں کیسے جلوں گا۔ تو پھر جب یہ ماجرا اس خاتون نے دیکھی تو وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو اس کو گناہ کی طرف راغب کر رہی تھی، لیکن یہ شخص نے تو عجب طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ تو اس خاتون نے چلانا شروع کی، آواز دینا شروع کی، آس پاس کے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ خاتون تجھے کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس سے بچاؤ، اس کے ایمان سے بچاؤ، ورنہ یہ مجھے جلا دے گا۔ لوث سے بچنے کے لیے جو پہلا فیکٹر ہے وہ ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ عامل الصالحات، نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال بہت سے ہو سکتے ہیں، اس کی ایک بڑی فہرست ہے، اور نیک اعمال میں کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، ان ساری چیزوں کو نیک اعمال میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ یہ دوسرا فیکٹر ہے، جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ انسان لوث میں نہیں ہوتے، اور اللہ رب العزت اس کا آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور سوسائٹی میں ہماری اس کی وجہ سے برائیاں بھی ختم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دوسرے لوگوں کی مدد کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کو پیغام دیا ہے کہ جو مفلس ہے اس کی مدد کرو، جو غریب ہے اس کی مدد کرو۔ تو یہ نیک اعمال کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی بہت امپورٹنس ہے۔ اور تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی وتواصوا بالحق، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جو حق ارشاد فرمایا، جو حق ہے اس کی دعوت دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ لوگ بھی خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ تو خسارے سے، نقصان سے بچنے کے لیے جو تیسرا فیکٹر رسپونسیبل ہے تو وہ ہے نیکی کی دعوت دینا، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کی سورہ میں بھی اس کو ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 میں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے
جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور وہ برائی سے روکتے ہیں، تو بے شک وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی سکسسفل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہی سکسسفل ہیں۔ اب جو لوگ نیکی کی دعوت نہیں دیتے تو اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ آن دا بیسس آف کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، ایک دوسرے کو سچائی کی دعوت دیتے ہو، ٹروتھ کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یعنی جتنی برائیاں کرائم ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کو روکتے ہو۔ تو جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں۔ کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے قرآن کی روشنی میں ہمیں ایک اچھا طریقہ بتایا ہے، تو اسی کی کڑی میں آئیے ہم ایک حدیث کو لے کر چلتے ہیں کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی مثال ایسے ہے ایک کشتی کی مانند، اور وہ کشتی جیسے کسی سمندر میں چل رہی ہے اور وہ کشتی میں دو مالے ہو، ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا، اور دونوں جگہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، تو جب نیچے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت پڑے تو وہ لوگ بجائے اوپر والوں کے مانگنے کے اسی کشتی کے نچلے والے حصے میں سوراخ کر لیں اور پانی وہاں سے حاصل کریں، تو یقیناً ان کو پانی تو مل جائے گا لیکن وہ کشتی اس سمندر میں ڈوب جائیں گی، اور ساتھ میں اس کشتی کے دوسرے والے مالے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یقیناً اس کشتی میں ڈوب جائیں گے اور وہ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو بیسیکلی اس کا مقصد جو ہے، اگر ہمیں ضرورت پڑے کسی چیز کی تو ہم ایک دوسرے سے ہیلپ لیں، اور ایک دوسروں کو ہم کو لگتا ہے کہ اگر سامنے والا بندہ گناہ کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم یقیناً یہ کوشش کریں کہ ہم اس کو اس گناہ سے یا اس غلط کام سے بچانے کی کوشش کریں۔ دوسرے کو بھلائی کا حکم دینے کے کچھ کرائیٹیریا ہیں، کس بیس پر ہم دوسرے کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے 3 فیکٹر رسپونسیبل ہیں، یعنی انسان کے اندر یہ 3 کوالٹی ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 کوالٹی پریزنٹ ہوتی ہیں تو وہ لوگ دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں اور وہ خود بھی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو فرسٹ ون جو پہلی وجہ ہے وہ نالج کا ہونا، یعنی اگر آپ کے پاس نالج ہی نہیں اس چیز کی، اس کے بارے میں آپ کو تعلیم ہی نہیں، تو آپ اس کو کس طرح مطمئن کر سکتے ہیں دوسرے شخص کو۔ تو جو پہلا فیکٹر ہے دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل جانکاری ہونا چاہیے۔ جو دوسرا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ پیشنس کا ہونا، یعنی آپ کو اس بارے میں صبر ہونا چاہیے۔ اگر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیکی کی دعوت لے کر جاتے ہیں اور اس سے وہ انکار کر دیتا ہے، بھائی تو کر لے، مجھ سے کیا کہتا ہے، تو اس طرح یہ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو پیشنس ہونا ضروری ہے، صبر ہونا ضروری ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے مطابق آپ دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں۔ فور ایگزامپل آپ کو حرام پولیس نہیں بننا ہے، بلکہ اس کو طریقے سے اللہ رب العزت کی باتیں بتا کر اس کو طریقے پر لانا ہے، انٹیلیجنس کے مطابق کام کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو۔ اور اللہ رب العزت نے جو چوتھی چیز لوس سے بچنے کے لیے ارشاد فرمائی وہ پیشنس ہے، یعنی صبر ہے، وتواصوا بالصبر، یعنی صبر کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ نیکی کی دعوت دینے میں بھی یہ چیز امپورٹنس ہے کہ اس میں بھی میں نے بتایا کہ دوسری چیز جو ہے وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے صبر ہے، اور صبر یہ لوس سے بچنے کے لیے ہے۔ صبر بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہماری زندگی میں، بیکوز دیٹ کہ صبر جب انسان کو صبر ہوتا ہے تو اس کا آخرت میں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس کی دنیا میں ہم کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ انسان صبر کرنے سے بہت سے قسم کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ فور ایگزامپل انسان جب صبر کرتا ہے اور وہ مکمل صبر کرنے لگ جاتا ہے، اس کا توکل اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتا ہے، تو وہ سائیکولوجیکل بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں بہت سی بیماریاں کامن ہو چکی ہیں، فور ایگزامپل جس طرح ٹینشن کا ہونا
اور یہ سائیکولوجیکل بیماریاں ہونا اور بہت سی بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ تو جس کے پاس صبر ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات پر اس کا مکمل ایمان ہوتا ہے، تو وہ ٹینشن اور یہ دوسری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اس وجہ سے کہ جب وہ لوس میں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایسے بھی واقعات گزرے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اگر بیٹے کا بھی انتقال ہوتا ہے تو وہ اس سے ڈپریشن میں جانے کی بجائے اس کو ایمان اس طرح کا ہوتا ہے، اس کا صبر اس طرح کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے دیا تھا اور اسی نے لے لیا، تو وہ ان ساری بیماریاں ڈپریشن وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ تو صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس سے آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی شخص کا اگر کوئی بزنس میں لوس ہو جاتا ہے، اگر اس کا ایمان اللہ رب العزت پر مکمل ہے اور اللہ رب العزت پر اس کا توکل پختہ ہے، تو وہ شخص اس لوس کو اوورکم کر کے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کر کے یہی کہتا ہے کہ اس نے دیا تھا اسی نے لے لیا۔ تو یہ صبر کا ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ آج کی سوسائٹی کو آبزرو کریں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹ ایگزام میں نمبر کم آنے کی وجہ سے اور ان کا مقام نہ ملنے کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ سوسائڈ بھی کر رہے ہیں اس بات سے، بیکاز دیٹ کہ ان کی زندگی میں صبر نہیں ہے اور اللہ رب العزت کی ذات پر ان کا بھروسہ نہیں ہے۔ جب انسان کا اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ اور صبر پختہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی تمام مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ 3 چیزیں اس میں جوڑنا چاہوں گا کہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، صبر کرنا، پیشنس رکھنا، یہ ساری چیزیں آپ نے ایک بتایا تھا کہ علم ہونا، اس چیز کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مومن مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ان کا جو انٹلیکچول لیول ہے وہ کافی بڑھے گا۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو ہمارا مقصد و منشا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پر دستک دینا، نہ کہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا۔ بیسکلی آج آپ چیزیں یہ دیکھیں کہ لوگ نیکی کے حکم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں یا کچھ ان کا جو انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بجائے قلب پہ دستک دینے کے ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ طریقہ اپنانا پڑے گا کہ ہمیں اس کے دل پہ صداقت دینی ہے، دستک دینی ہے، اور ہمارا نیکی کا حکم دینے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، علم اور ساتھ میں یہ چیزیں ہونا چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو ڈسکس کیا، اللہ رب العزت اس کو ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔